الصلاة خير من النوم۔ اللہ رب العزت کے جو انسان یہ 9 نام پڑھتا ہوگا تو اس کے ساتھ اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ نام کون کون سے ہیں سنیں؟ یا عزیزو، یا کریمو، یا جبارو، یا ستارو، یا غفارو، یا عزیزو، یا کریمو ہیں، یا ستارو، یا غفارو۔ جی ہاں، انشاءاللہ تعالی شروع سے لے کے آخر تک اس ویڈیو کو آپ دیکھ لینا۔ شاید کہ میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو پنج گنج قادری کے نام سے انشاءاللہ آپ جانیں گے۔ اگر آپ کو ضرورت ہو تو مجھ سے انشاءاللہ رابطہ کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ نمبر میں اپنا بعد میں دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے دوستوں، میں ویڈیو شروع کرتا ہوں کچھ نہ کہتے ہوئے، بٹ اس سے پہلے آپ لوگوں سے میری مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن گھنٹے کو آن کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ ویڈیو کو شیئر کر دینا زیادہ سے زیادہ، کیونکہ یہ ہے پنج گنج قادری۔ سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 اسم باری تعالیٰ 5 نمازوں کے بعد ارشاد فرمائے ہیں۔ ویسے تو یہ 5 ہیں لیکن میں نے 9 یہاں پر بتائے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو 4 پہلے اور پھر 5 بعد میں، حالانکہ نام وہی ہیں لیکن سن لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب نماز فجر کے بعد یا عزیزو، ظہر کے بعد یا کریمو، عصر کے بعد یا جبارو، مغرب کے بعد یا ستارو، عشاء کے بعد یا غفارو۔ لیکن اب یہاں پر اس کے فائدے کیا کیا ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ دوستو سن لیں تاکہ آپ لوگ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں اور انشاءاللہ اس سے آپ وہ چیز حاصل کریں جو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا۔ سنیں، یا عزیزو اور یا کریمو، یا جبارو، یا ستارو، یا غفارو، یہ 5 نام، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کی مصلحتوں کو اہل عرفان جانتے ہیں اور ان اوقات کے ساتھ ان اسما کی تعین کے کیا کیا فائدے ہیں، اور میری عادت اختصار ہے اور تشریح اختصار سے معنی اور معنی پھر بھی مختصراً یہاں پر میں انشاءاللہ بیان کر رہا ہوں۔ ہر اسم 100 بار کتنا پڑھنا ہے، جو ٹائم اور جس وقت میں انشاءاللہ بتاؤں گا، کوئی بھی نام ہے اللہ رب العزت کا، اس ہر نام کو آپ کو 100 بار پڑھنا ہے، کم سے کم 100 بار، ایک تسبیح آپ کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ بتا رہا ہوں میں آپ کو، نمبر 1 یا عزیزو، فجر کے وقت یا عزیزو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھے، اس لیے کہ دن شروع ہو رہا ہے، فجر کے بعد دوستوں اور دشمنوں سے ملنا ہوتا ہے اور مہمات میں مصروفیت ہوگی۔ یا عزیزو کے معنی ہیں اے عزت والے، اے غالب، تو اس اسم کے پڑھنے سے پڑھنے والے پر، یعنی کہ جو پڑھے گا پڑھنے پر اور پڑھنے والے پر صفت عزت کی تجلیات ہوں گی، جن سے ان مشکلاتوں میں مہمات پر غالب آئے گا اور عزت حاصل کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا اور اس کا ذکر کرنے والا صاحب عزت ہے اور دشمنوں پر انشاءاللہ العزیز غالب ہے۔ یعنی کہ میں آپ کو صاف جملوں میں آپ کو بتاؤں، یا عزیزو، جو بھی انسان 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھے گا تو تمام ہی مشکلات سے بری رہے گا اور ہر انسان پر غالب آئے گا اور ہر انسان اس کی عزت کرے گا ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ صاحب عزت ہوگا وہ انسان، ہر انسان اس کی عزت کریں گے اور دشمنوں پر انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمیشہ غالب رہے گا۔ یا عزیزو پڑھنے سے فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ۔ اب یا کریمو ظہر کے وقت، یعنی ظہر کی نماز کے بعد 100 بار، اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ سر شام پھول کھلتے ہیں، رات بھر خوشبو دیتے ہیں، یعنی سر شام کو پھول کھلتے ہیں اور رات بھر خوشبو دیتے ہیں اور دوپہر کے وقت مرجھا جاتے ہیں۔ اس وقت تخم بنتا اور پکتا ہے اور ہر دانے پر رزق کی مہر ہوتی ہے، اس لیے تو یا کریموں کے پڑھنے سے رزق میں وسعت کی امید ہے۔
بالکل صاف صاف جملے میں بتا رہا ہوں آپ کو. جو انسان یا کریمو، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ رب العزت کا یہ نام ہے، یا کریمو، جو انسان ظہر کی نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے رزق میں اتنی برکت فرما دے گا اور اتنی برکتیں ہو جائیں گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا والے دیکھ کر کے اس کے رزق کو تعجب کریں گے. ضرور انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں یا کریمو. اب آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں یا جبارو. ٹھیک ہے، یہ تیسرا نام ہو رہا ہے. عصر کے وقت یا جبارو 100 مرتبہ پڑھیں. اس میں قہری ہے، اور یہ وہ وقت ہے، حدیث میں آیا ہے کہ ابلیس مردود بڑی شان و شوکت سے سمندر پر اجلاس کرتا تھا، یعنی جلسہ کرتا ہے، اور شیاطین جمع ہوتے ہیں اور تخریب و تباہی و بربادی و ایذا رسانی کی تدبیر پر غور و فکر کرتے اور باہم مشورہ کرتے ہیں. ہر شخص کا ایک شیطان ہے، ہر شخص کا ایک شیطان ہے، وہ بھی اسی کانفرنس میں شریک ہوتا ہے. تو یہ وقت اللہ تعالیٰ کو یعنی شریک ہوتا ہے اور ہمارے دشمنوں کے شیاطین سے مشورہ کرتا ہے. ہم یوں کرائیں گے، تم یوں کرانا، یعنی اس وقت مشورہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی ہاں. تو یہ وقت اللہ کو یا جباروں سے یاد کرنے کا ہے، یعنی کہ اس وقت شیطان مشورہ کرتے ہیں کہ میں ایسا کروں گا، وہ اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ تم ایسا کرنا. یہ مشورہ ہوتا ہے شیطانوں کا. لیکن عصر کے بعد جو ہے آپ یا جباروں 100 مرتبہ پڑھیں. یا جبارو یاد کرنے کا وقت ہے کہ حق تعالیٰ ان خبثاء پر قہر فرمائے، یعنی برباد کر دے ان شیطان کو، اور ہمیں ان کے شر سے نجات بخشے. اس سے دشمن زیر ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اگر آپ عصر کی نماز کے بعد یا جبارو پڑھتے ہیں 100 مرتبہ تو انشاءاللہ تعالیٰ دشمن جو ہے آپ کے انشاءاللہ زیر ہوں گے، آپ کے آگے سر کو جھکا دیں گے. ٹھیک ہے، جی ہاں. چوتھا نام یا ستارو، مغرب کے وقت انشاءاللہ 100 مرتبہ پڑھیں مغرب کے بعد. اس کا ترجمہ ہے اے بہت زیادہ چھپانے والا. سبحان اللہ. رات شروع ہو رہی ہے اور رات میں درندے، سانپ، بچھو، چور، ڈاکو اور موذی جانور باہر نکلتے ہیں اور بلائیں، آفتیں گشت کرتی ہیں. تو اے چھپانے والے مجھے ان سے محفوظ فرما، مجھے ان سے چھپا لے. اور رات ہی کو آدمی اکثر گناہ کیا کرتا ہے تو اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور حق تعالیٰ سے عرض کرتا ہے میرے گناہوں کو چھپا لے، ظاہر نہ فرما. جو انسان، یعنی اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے، جو انسان مغرب کی نماز کے بعد یا ستاروں 100 مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت، اگر وہ گناہ بھی کر رہا ہے تو اللہ رب العزت اس کو گناہ کو چھپانے والا ہے، اور وہ توبہ کر رہا ہے اس کو پڑھ کر کے اے اللہ تو میرے گناہوں کو چھپا لے، ظاہر نہ فرما میرے گناہوں کو. جی ہاں. اب پانچواں نام یا غفارو، عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں. اس کا ترجمہ ہے اے گناہوں کو بہت زیادہ بخشنے والے. تو آدمی دن بھر جو گناہ کرتا ہے وہ نامہ اعمال میں درج نہیں کیے جاتے یہاں تک کہ بغیر توبہ استغفار کے سو جائے. تو یا غفارو طلب مغفرت ہے، یعنی اگر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یا غفارو پڑھا اور شب کو توبہ استغفار حفاظت کرتا ہے. اسی مصلحت سے شروع میں آیا نماز عشاء کے بعد گفتگو دنیاوی کو منع فرمایا گیا اور زیادہ رات گئے تک عشاء پڑھنا بہتر ہے تاکہ نماز عشاء کے بعد سو جائیں اور گناہوں، غیبت، کذب اور برائیوں سے بچیں. یعنی استغفار کے بعد سو جائیں تو نامہ اعمال میں کوئی گناہ درج نہ ہوگا اور استغفار کی تعریف بیان میں نہیں آ سکتی. جی ہاں. جو انسان عشاء کی نماز کے بعد یا غفارو 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ رب العزت جو دن میں جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے تمام ہی گناہوں کو بخش دے گا، معاف فرما دے گا، اور اس کے گناہ لکھے بھی نہیں جائیں گے. حدیث میں ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا اسی کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا. سبحان اللہ. یعنی جو انسان عشاء کی نماز کے بعد یا غفارو پڑھے گا ہیں تو یہ سمجھ لیجئے وہ ایسا ہوگا جس نے کوئی گناہ نہیں کیا. یہ حدیث پاک ہے. دوسری حدیث میں ہے خوشخبری ہو سے جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے. سورہ نوح میں ہے اپنے رب سے استغفار کرو کہ اس سے رب تعالیٰ تمہاری مال سے، اولاد سے امداد فرمائے گا اور زور کی بارش بھیجے گا. سورہ نوح میں اللہ نے فرمایا ہے.
اولاد نہ ہونے کی مسند امام اعظم میں ہے کہ کسی صاحب نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو سرکار نے فرمایا این انتا من الاستغفار والصدقۃ، تم کہاں رہے استغفار اور صدقے سے؟ جب استغفار اور صدقہ زیادہ کیا تو ان کے وہاں 9 اولادیں ہوئیں، سبحان اللہ۔ اور درود پنجگن قادری جامع دعا ہے، استغفار کو بھی شامل ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ 5 نام میں نے آپ کو بتائے۔ ظہر کے وقت کون سی پڑھنا ہے، فجر کے وقت کون سی پڑھنا ہے، عصر کے وقت کون سی پڑھنا ہے، اور مغرب کے وقت کون سا نام پڑھنا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد کون سا نام پڑھنا ہے، تمام ہی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں۔ میرا کام تھا آپ تک پہنچانا، آپ کو بتانا، اب اس پر عمل کرنا آپ لوگوں کا کام ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر کریں گے، اللہ نے چاہا تمام ہی آفتوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ سب کو تمام ہی آفت و بلیات سے آنے والی محفوظ فرمائے، ہم سب کے کاروبار میں، رزق میں، اولاد میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، دشمنوں کا منہ کالا فرمائے، جو دشمن اسلام ہے اللہ تو ان کو نیست و نابود فرما دے۔ میرے مولا پروردگار عالم دین اسلام کا ہر جگہ بول بالا فرما دے، ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ جو میں کہہ رہا ہوں میرے کہنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اپنے حبیب پاک کے صدقے میں معاف فرما کر میرے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو لوگ اس پر عمل کریں ان کی زندگیوں میں تو 4 چاند لگا، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ دوستو، دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل، آپ کا اپنا۔